یہ ہو رہا ہے، ہنس رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، بہت سارے حجاج کرام اس سال وفات پا گئے، دنیا فانی سے آخرت کی طرف کوچ کر گئے۔ اور پچھلے سال کتنے حجاج کرام وفات پائے تھے، کتنے حجاج کرام شہید ہوئے تھے، اور سعودی حکومت نے ان کے وفات پانے کی، ان کے شہید ہونے کی وجہ کیا بتائی، اور مصر کے لوگ سب سے زیادہ شہید ہوئے ہیں، ان کے شہید ہونے کی وجہ کیا ہے، یہ بھی سعودی حکومت نے بتا دیا۔ محترم ناظرین، میں آپ لوگوں سے کہوں گا اس ویڈیو کو آخر تک پورا سن کر جائیے گا، بہت ساری معلومات آپ لوگوں کو ملے گی۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم ناظرین، سعودی حکومت نے واضح طور پر یہ بتا دیا، زیادہ تر اموات ہیٹ سٹروک اور گرمی کی شدت کی وجہ سے ہوئی۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں، 11 ذی الحجہ کو جو گرمی پڑی ہے، 52 درجہ حرارت تھی، گرمی بہت زیادہ پڑی۔ محترم ناظرین، سعودی حکومت نے یہ بھی بتایا کہ ہم نے حجاج کرام سے درخواست کی تھی چھاتے کا استعمال کریں، پانی کو زیادہ سے زیادہ پئیں، اور ٹھنڈی جگہ پہ رہیں، اپنے آپ کو دھوپ سے بچائیں، سائے میں رہیں، خیموں میں رہیں۔ محترم ناظرین، عرفات کے میدان کے اندر میں نے حجاج کرام کو تپتی دھوپ کے اندر، سورج سر پہ ہے، بغیر چھاتے کے دعائیں مانگتے دیکھا۔ محترم ناظرین، ایسا کرنے کی شریعت بالکل اجازت نہیں دیتی۔ دین اسلام ایک نرم مذہب ہے، ایک رخصتی کی طرف انسان کو لے کے جاتا ہے، تنگی کی طرف انسان کو نہیں دھکیلتا۔ حجاج کرام شاید یہ سمجھتے ہیں جتنا حج ہم ٹف کریں گے، جتنی حج میں مشقت برداشت کریں گے، اتنا ہی ہمیں اجر ملے گا۔ شریعت انسان کو مشقت کرنے کے بارے میں بالکل نہیں کہتی، شریعت نرمی کا درس دیتی ہے۔ حجاج کرام خود ہی گرمی کے اندر نکل پڑے اور رمی جمرات کے لیے نکل پڑے، طواف زیارت کے لیے نکل پڑے، مشقت کے اندر حج کو کرنے لگے۔ حالانکہ حجاج کرام علماء سے پوچھ لیتے، یہ رمی جمرات رات کو بھی کی جا سکتی تھی۔ پہلے دن جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، رمی جمرات کا افضل وقت طلوع آفتاب سے زوال کے وقت تک ہے، اور پہلے دن ہی زوال سے غروب آفتاب تک بلا کراہت جائز ہے۔ غروب آفتاب کے بعد اگلے دن کی صبح تک کراہت کے ساتھ جائز ہے، لیکن عورتوں کے لیے بلا کراہت صبح صادق تک، اگلے دن کی صبح صادق تک رمی جمرات کر سکتے ہیں۔ اور اس طریقے سے دوسرے دن رمی جمرات کا افضل وقت زوال کے بعد سے غروب آفتاب تک ہے، لیکن اگلے دن کی صبح صادق تک بھی رمی جمرات کر سکتے ہیں۔ حجاج کرام نے کیا کیا، گرمی کی شدت ہے، سورج تیز ہے، حجاج کرام خیموں سے نکل کر رمی جمرات کے لیے نکل پڑے، اور اس طریقے سے طواف زیارت کے لیے نکل پڑے۔ گرمی کی شدت کی وجہ سے بہت زیادہ اموات ہوگی، جس میں بتایا جا رہا ہے کہ 1000 کے قریب حجاج کرام شہید ہو گئے ہیں، اور 2000 سے زیادہ لوگوں کی سعودی حکومت دیکھ بھال کر رہی ہے، ان کا علاج کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ انتظامات کے حوالے سے سعودی حکومت نے انتظامات تو اچھے کیے تھے، لیکن سعودی حکومت نے یہ بتایا تھا جن کے پاس حج تسریح نہیں ہے، جن کے پاس ویزا نہیں ہے، وہ لوگ حج پہ نہ آئیں۔ اس سے ان لوگوں کو بھی تکلیف ہوگی جو لوگ حج پہ آئے ہیں، جنہوں نے لاکھوں روپے لگائے ہیں، ان کو بھی اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ نیوز ایجنسی AFP کا کہنا ہے سب سے زیادہ اموات مصر کے لوگوں کی ہوئی، جو تقریباً 600 ہیں، اور ان کا حج رجسٹرڈ نہیں تھا۔ بغیر حج ویزے کے، بغیر تصریح کے، چوری چھپے حج کو ادا کرنے کے لیے لوگ آئے، جن کے پاس انتظامات نہیں تھے، کھانے کے انتظامات، پینے کے انتظامات، رہائش کے انتظامات، خیموں کے انتظامات ان کے پاس نہیں تھے۔ یہ لوگ گرمی میں وقت گزار رہے تھے، گرمی میں چل رہے تھے، ان کے پاس انتظامات نہیں تھے، اس لیے زیادہ تر لوگ مصر کے شہید ہوئے۔ محترم ناظرین، میں آپ لوگوں سے کہوں گا بغیر تصریح کے، بغیر حج ویزے کے آپ لوگ حج بالکل نہ کریں۔ اور اس کے علاوہ جو لوگ اپنے بوڑھے والدین کو حج کے لیے بھیج دیتے ہیں، میں ان لوگوں سے دستبستہ گزارش یہ کروں گا، اپنے بوڑھے والدین کو بغیر رہبر کے آپ لوگ کبھی نہ بھیجیں۔ حج سمجھ بوجھ کا نام ہے، حج مشقت کا نام ہے، حج چلنے پھرنے کا نام ہے، حج کے مسائل کو بھی جاننا ضروری ہے۔ بوڑھے لوگ یہاں آ جاتے ہیں، ان بیچاروں کو کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا، وہ لوگ حج کے شوق کے اندر، ثواب کے شوق کے اندر رمی جمرات کے لیے بھاگ پڑتے ہیں دوپہر کو، اور گرمی کی شدت ہوتی ہے اور بیچارے شہید ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کی مغفرت کرے، اور آپ لوگ طے یہ کر لیں کہ انشاءاللہ جوانی کے اندر حج کریں گے، 40 سے 50 سال کی عمر کے اندر حج کریں گے، اور بوڑھے والدین اگر ہیں تو ان کے ساتھ، ان کو ساتھ لے کے حج کریں گے، ان کی خدمت کریں گے، ان کو بتائیں گے کہ اس وقت میں حج کرنا ہے، اس وقت میں یہ ارکان کرے، گرمی میں ان کو بالکل نہیں نکلنے دیں گے۔
اس کے علاوہ محترم ناظرین، پچھلے سال جو حجاج کرام شہید ہوئے تھے ان کی تعداد 250 ہے، اور اس سال جو شہید ہوئے ان کی تعداد تقریباً 1000 کے قریب ہے۔ 2000 سے زیادہ لوگ جو بیمار ہیں اور سعودی حکومت ان کی دیکھ بھال کر رہی ہے، ان کا علاج کر رہی ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، حج کا سب سے زیادہ کوٹا انڈونیشیا کو دیا جاتا ہے، اس کے بعد پاکستان، بھارت ہو گیا، مصر ہو گیا، ایران ہو گیا، تیونس ہو گیا، اور جتنے ممالک ہیں ان کو حج کا کوٹا دیا جاتا ہے۔ حکومت ان کوٹے کے اعتبار سے یہاں انتظامات کرتی ہے، لیکن بہت سارے حجاج کرام بغیر حج ویزے کے، بغیر تصریح کے حج کرنے لگتے ہیں، جن کے پاس انتظامات نہیں ہوتے، اس وجہ سے یہ سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اب آپ لوگ سن لیں کتنے اس سال حجاج کرام شہید ہو گئے۔ اس میں جو سب سے زیادہ جو شہید ہوئے ہیں وہ مصر کے ہیں، جن کی تعداد 600 ہے، اور انڈونیشیا کے حجاج کرام 136 ہیں، اردن تقریباً 60 ہیں، ایرانی تقریباً 11 ہیں، تیونس تقریباً 35 ہیں، اور انڈین حجاج کرام 68 کے قریب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان حجاج کرام کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند کرے۔ محترم ناظرین، میں آپ لوگوں سے کہوں گا اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے گا، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں ہوں آپ کا بھائی حافظ غلام مصطفیٰ، سعودی عرب سے۔ انشاءاللہ ایک نئے ولاگ میں ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔